اور اب بات بہت ہی اہم معاملے کی ناظرین، مشرق وسطی میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ اب باقاعدہ میدان جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر ہولناک حملے کر رہے ہیں۔ ایران کے اہم ترین شہر چابہار، بوشہر، کیشم اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں۔ ایران نے بھی خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی ہے۔ کویت کا پیٹریاٹ نظام ہو، قطر کی الودیع ایئر بیس ہو یا عمان کی بندرگاہ ہو، اس کے علاوہ دکم ہو، کوئی جگہ ایرانی حملوں سے محفوظ نہیں ہے۔ امریکی سینٹ کام نے 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایران کو قیمت چکانے کی دھمکی دی ہے، تو دوسری طرف ایران نے دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی قیادت سے رابطہ کر کے تحمل کی اپیل کی ہے اور اسلام آباد ایم او یو پر عمل درآمد پر زور بھی دیا ہے۔ کیا یہ جنگ عالمی معیشت کو لے ڈوبے گی؟ کیا واشنگٹن اور تہران اب پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں؟ اور اس پورے بحران میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ آج کی اس بڑی بحث میں اہم ترین صورتحال پر ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب اور وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل احمد کی جانب بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کیا امریکہ اور ایران کی براہ راست جھڑپ ایک محدود آپریشن ہے یا پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ایک بڑی علاقائی جنگ کی یہ شروعات نظر آ رہی ہے؟ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً یہ ایسکلیٹ ہوا ہے، لیکن ٹیٹ فار ٹیٹ ہے، یعنی جتنے وہاں سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، جتنے اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سینٹ کام کی طرف سے، اس کی کچھ پرسنٹیج بڑھا کے 1 اور 2% ایکسٹرا کر کے ایران بھی میزائل داغ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک میزائل داغ رہا ہے۔ اور جو بیسز ہیں امریکہ کے اس علاقے میں، آپ نے ابھی ذکر کیا کویت کا، بحرین کا، کیونکہ ظاہر ہے ادھر بہت بڑے بڑے بیسز ہیں، اور جارڈن میں بھی، تو اسی طرح یہ، اور آج یو اے میں بھی الارم بجتے رہے ہیں، قطر میں بھی الارم بجتے رہے ہیں وہاں، کیونکہ ان تمام جگہوں پر بیسز ہیں۔ تو ایران نے تو بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہاں سے یہ بیسز جو ہیں آہستہ آہستہ آپ لپیٹنا شروع کریں۔ اور جو ایم او یو ہے، جب وہ گفتگو اس میں ہو رہی تھی، اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ آپ جو ایران کے سامنے جہاں ایران کے قریب فوجی ڈپلائیڈ ہیں امریکہ کے، ان کو ادھر سے آپ ہٹائیں۔ خیر وہ تو ایک مختلف بات ہو گئی۔ ابھی بات ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ نے بڑے واضح طور پر پوری دنیا کو بتا دیا کہ آبنائے ہرمز پر بالکل فری پیسج ہونا چاہیے۔ اس کے دو زاویے ہیں یہاں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے فری پیسج، کیونکہ اس میں یونائٹڈ نیشنز لا آف ہائی سی میں بالکل واضح ہے کہ انوسنٹ ویسل کو آرٹیکل 17 کے تحت، یونائٹڈ نیشنز کے آئی سی کے لا کے تحت یہ فری پیسج کرنا چاہیے۔ خیر اسی لا میں موجود ہے 24واں اس کا اور 39 آرٹیکل، کہ اس میں مینجمنٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ملاکا کو آبنائے ملاکا کو کیا جا رہا ہے انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور کی طرف سے، اس میں بعد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا اس میں ایک اور زاویہ ہے، کیونکہ امریکہ کی کوئی 17 کے قریب جو امریکی اڈے وہاں پچھلی جنگ میں، یعنی فروری سے لے کے اور اپریل تک اس میں تباہی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے کمک بھی پہنچانی ہے۔ اور وہاں سے جو سامان ڈیمیج ہوا ہے، یہ ایک نیا زاویہ آپ کو میں دے رہا ہوں، ان بیسز پر بڑا سامان ڈیمیج ہوا ہے، ہتھیار اور اوزار ڈیمیج ہوئے ہیں، اس کو نکال کے واپس لے بھی جانا چاہتے ہیں۔ پس پردہ پاسداران یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں وہ کمک سے دوبارہ بیسز کو اتنا زیادہ فعال نہ بنا دیا جائے کہ ایران کے لیے خطرہ ہو جائے۔ یہ پس پردہ بات یہ بھی چل رہی ہے۔ لیکن آ جاتے ہیں، پوری دنیا اس وقت سہمی سی ہے کہ ابھی تو ان کو سانس بھی واپس نہیں آیا ہے۔ 3 مہینے کی جو سپلائی ڈسرپشن ہوئی ہے، جس میں کہ آئل فیول کی وجہ سے دنیا کے جو ریزرو ہیں وہ کوئی 75% خرچ ہو گئے۔ امریکہ میں 174 دن کا ریزرو تھا، ڈیلی کے حساب سے 1.5 ملین لیٹر وہ ریزرو اپنا خرچ کر رہے تھے، اور اب بھی ان کے پاس 10-15 دن سے زیادہ ہے نہیں ریزرو امریکہ کے پاس۔ تو لہٰذا امریکہ کو بھی اس معاملے میں ان کا ایپیٹائٹ، یعنی کہ ان کو کیا وہ برداشت کر سکیں گے اگر لمبی جنگ چھڑ گئی؟ نہیں لگتا۔ کیا ایران برداشت کر سکتا ہے؟ لگتا ہے کہ ہاں 2-3 مہینے، کیونکہ کافی کٹھن قوم ہے، کافی استقامت پسند قوم ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا فیونرل پر جس طریقے سے انسانوں کا سمندر نکلا، دنیا کے سب سے بڑا اجتماع ہوا، اس کی وجہ سے جذبات بھی اسی حساب سے
پوری قوم کے ہیں. اور آج خامنہئی صاحب نے, مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے ایک ایسی بات کی کہ دنیا نے نہیں سنی ہوگی, اور وہ بات انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اس کے اپنے شہیدوں کا بدلہ لینا ہے, اور یہ ایک قوم کا قرض ہے. میں اپنے والد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, خامنہئی صاحب کہتے ہیں میں تمام افراد جو شہید ہوئے ہیں اور وہ بچے انہوں جو نے شہید ہوئے ہیں, جو ان کی جانب سے میزائل فائر کیا گیا اس کے اوپر یہ تحریر بھی درج تھی کہ خون کے آخری قطرے تک حساب لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ساتھ ہی رہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, لیکن وقار حسن صاحب سے پہلے سوال کر لیں گے. وقار حسن صاحب, امریکی سینٹ کام کی طرف سے 300 سے زائد اہداف اور 140 فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد ایران کی جوابی حملہ کرنے کی فوجی صلاحیت کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کتنا نقصان پہنچا ہے؟ ایران کس پوزیشن پہ ہے فوجی قوت کے لحاظ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اس سے پہلے بس صرف یہ بریفلی کہ یہ جو ایک ٹرائنگل ہے لڑائی کی, اسرائیل, ایران اور امریکہ, اگر اس کو ٹرائنگل لیں, اسٹرکچر میں ہی بیسیکلی امبیلنس ہے. اس کے تینوں کونے امبیلنسڈ ہیں, اور دیٹس وائی جو پیس ایفرٹس ہیں وہاں پہ بڑا مسئلہ بنتا ہے جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں. ایک کونے میں ٹرمپ صاحب اور ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک کونے میں نتنیاہو ہے, اور ایک کونے میں IRGC ہے. اور تھوڑا بہت آئی وڈ سے کہ اس دفعہ جو ہے جب دوبارہ لڑائی سٹارٹ ہوئی ہے, 3 شپس جب گزرے 3-4 دن پہلے, جس میں ایک سعودی عربیہ, ایک قطر اور ایک شاید سنگاپور یا لائبیریا کا تھا, اور اس کو میرے خیال میں ہٹ کرنا بنتا نہیں تھا. اس دوران جو ہے آپ نے دیکھا کہ آخری رسومات ہو رہی تھی سید علی خامنہئی شہید کی, بالکل ایسے وہ آئی ڈونٹ نو کہ who's controlling, اور یہ آئی تھنک دیٹ گیم اے ٹریگر. اچھا, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ دونوں سائڈوں نے ریکوپریٹ تو کیا ہے, لیکن ابھی امریکہ نے بھی کافی آئی تھنک 21 شپس اور آ رہے ہیں, ری انفورسمنٹ وہ کر رہے ہیں, اور جو بیسز ہیں جو انہوں نے ہٹ کیے ہیں ایران نے, وہاں پہ بھی آئی تھنک کافی نقصان ہوا ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ آپ نے پھر گلف کے جو کنٹریز ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیے. اس میں اگر آپ دیکھیں تقریباً 11 اینٹیز بن جاتی ہیں ٹوٹل, تو یہ کوئی بائلیٹرل وار ہے بھی نہیں ہے. اس میں گلف کے 5-6 ممالک ہیں, پھر اس طرح جارڈن ہے, دین یو ہیو بیسیکلی ہوتیز ہیں, حزب اللہ ہے, عراق ہے, اور باقی 3 جو بڑے ملک ہیں جو لڑ رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سم ہاؤ جو ہے پیس ایسا ایسا پیچھے پش ہو رہا ہے. وی آر ہیڈنگ انٹو ریجنل وار, خدا نہ خواستہ, اور یہ پھر بڑا کڑا امتحان ہوگا آئی تھنک اسلامک ورلڈ کا بھی, بیکاز انفارچونیٹلی اتنا ریجڈ سٹانس ہے کہ اٹ کین ناؤ ریزلٹ انٹو سم ادر پاور جمپنگ انٹو اٹ, اور وہ بڑا خطرناک ہوگا. تو آئی تھنک IRGC اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ایران کی, اس میں بھی کچھ ڈفرینسز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں وہاں سے, وہ پیس کو انڈرمائن بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایران کو بھی چاہیے کہ وہ کنٹرول کریں. دوسری سائڈ تو میں نے بتایا ہے کہ جس طریقے سے امریکنز ہیں یا جو ان کی اسپیشلی وار لابی ہے اور نتنیاہو, دے وڈ لائک ٹو کنٹینیو, کا کیا فرق پڑتا ہے, علاقے کی تباہی ہوگی, باقی جو ہے ایران کی تباہی ہوگی الٹیمیٹلی. تو ایٹ ٹائم آئی فیل کہ IRGC از پلئنگ موساد کی گیم کھیل رہی ہے ان کے کچھ لوگ جو ہے, سوری ٹو سے, بیکاز یہ جو شپ ہٹ ہوتی کوئی تک نہیں بنتی. تو یہاں پہ آئی فیل کہ شاید ایران جو ہے پبلک سپورٹ لوز کرنا شروع کر دے, جو گلوبل سپورٹ تھی. ابھی جب آپ دیکھا آخری رسومات میں بھی بہت زیادہ پذیرائی بھی ہوئی, سب سے بڑا ڈیلیگیشن پاکستان سے گیا, اور ساری دنیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب سامنے نہیں آئے, اور اس پہ بھی کافی سارے سوالات ہیں. تو ابھی آئی فیل کہ ایک بڑی اسٹرانگ ایفرٹ چاہیے ہوگی بائی سعودی عربیہ, ترکیہ, آپ دیکھیں قطر کا جہاز ہوا, پھر بھی ان کا ڈیلیگیشن گیا وہاں پہ, چائنا ہے, رشین فیڈریشن ہے, پاکستان, تو مل کے اس آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. ادروائز مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے بھی اسٹیپ اپ ہو رہا ہے, چیزیں بہت زیادہ اسکلیٹ کر جائیں گی, خدا نہ خواستہ ایک ریجنل وار شروع ہو سکتی ہے, اور اس میں اسلامک ورلڈ کا اوور آل نقصان ہوگا. باقی جو ہے امریکہ بھی اپنا تھوڑے بہت زخم ٹھیک کر کے نکل جائے گا, اور اسرائیل بھی, اور دیٹ ول بی ایکچولی ایٹ کاسٹ آف اسلامک ورلڈ. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. حارث نواز بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب کہیے گا, ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے شروع دن سے ہی ثالثی کا کردار ادا کیا اور بھرپور کردار ادا کیا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو امید ہے, امید کے چراغ مدھم پڑتے دکھائی دے رہے ہیں. اسلام آباد معاہدہ آہستہ آہستہ بے اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تاریخی سمجھوتے کے باوجود جنگ کی جو چنگاریاں ہیں دوبارہ بھڑک اٹھی ہیں. تازہ ترین بحران یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کے پانیوں میں عسکری کشیدگی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں ایران کی جانب سے تجارتی اور تیل کے ٹینکرز پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں, اور ان حملوں کی زد میں خود برادر اسلامی ممالک کے جو بحری جہاز ہیں وہ آ رہے ہیں, جس سے مسلم دنیا کی معیشت گہرے اضطراب کا شکار ہو رہی ہے. امریکہ اور ایران کی جانب سے واضح کر دیا گیا اور صاف صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, خطے میں جنگ مزید بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں, ایک دو باتیں بھی مسٹ انڈرسٹینڈ.
پاکستان نے اتنی مشکل انوائرمنٹس میں 47 ایئر کی دشمنی کو کسی طریقے سے بھی ڈسکشن کر کے پرسنل اپورچونیٹی مارشل کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وائس پریزیڈنٹ سے، ایرانی لیڈرشپ سے، یہ فائنلی اسلام آباد اکارڈ سائن کروا لیا جنوری میں، اور 3 ٹیکنیکل ٹیمیں بن گئی. آپ 14 پوائنٹ کو دیکھیں تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ، ایران از آن اپر ہینڈ، ایران از آن ہائی مورل گراؤنڈ. ایران کے جتنے پوائنٹ ہیں وہ ایران از اے بینیفیشری. امریکنس کو یہی کرٹیک ان کے وہاں پبلک کے بھی یہ سب کیے کہ واٹ ہیو یو گینڈ، یو ہیڈ گون ٹو ایران کے 4 ٹارگیٹس آپ نے رکھے تھے، چاروں اچیو نہیں کر سکے، تو واٹ ہیو یو ڈن اٹ، لیس نیوکلیر ایکسٹ کے لیے ہم ڈی نیوکلائز کر لیں گے، باقی تو ایران کی سینکشن بھی سب کچھ ختم ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ہیز ٹو ریئلائز کہ دے ہیو ٹو شو مور ریسٹرینٹ. پرووکیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ شروع سے کرتے ہیں، ابھی بھی وہ بات جو ہوتی ہے زیادہ آپ کی پریشر ٹیکٹس ہے، پوسٹرنگ ہے، بٹ دین ہو ہیز ٹو انشور فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹ، ایران رسپانسبلٹی. اس لیے کہ ایران از اے بینیفیشری ہے آپ کی. انہوں نے سینکشن ختم کر دی، انہوں نے آپ کے ایسٹ ریلیز کر دیے، انہوں نے آپ کے $300 بلین کا جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے وہ بھی ہم ڈیفٹ کریں گے. انہوں نے امیڈیٹلی کہا جب تک یہ ہم مذاکرات ہو رہے ہیں Iran can sell its oil and gas on market price to anyone. What else you need it? بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ریسٹرین شو کرنا ہے. اگر کہیں سے وہ پرووکیشن آتی ہے جو اگر ایران، سعودی عرب کا، قطر کا اور ایک اور شپ جا رہا تھا غلط لینے، واز اٹ اپروپریٹ کہ آپ جا کے اسٹیٹ اس پہ ڈرون فائر کر دیں اور آپ اس پہ وارننگ شاٹ فائن کرتے، اس کو وارننگ دے دیتے، تو وارننگ شاٹ رائٹ لیفٹ مار دیتے. آپ کے ڈائریکٹ ابھی کمیونیکیشن ہے سالسی کے بعد سے قطر کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، آپ ان کے فورن میں اسٹورنگ کرتے ہیں کہ جی آپ کو شپ آ رہا ہے، غلط جا رہا ہے، پلیز ٹیک اٹ بیک، اٹ ول کاز امبیرسمنٹ فار اس. باقیوں کو اس کو انکریجمنٹ ہوگی. پاکستان کو بات کر لیں، آپ جب پاکستان کو کہتے ہیں آپ امریکہ سے موقع کے بات کر لیں، سعودی عرب سے بات کر لیں، قطر سے بات کریں، پلیز ٹیک یور شپ بیک، اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ امبیرسمنٹ فار اس، وی ڈونٹ وانٹ اٹ. دین تھنگ کوڈ ہیو بین ریزالوڈ. آپ نے کر کے دین جو اسرائیل چاہتا ہے آپ نے اس کی بات پوری کر دی. یو مسٹ انڈرسٹینڈ جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں IRGC کے، وہ ان کا حکومت میں واقعی کہیں نہ کہیں پرابلمس ہیں. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اتنی بڑی ملٹری ہے، یو ہیو ری ایمرجڈ ایز اے ملٹری لیڈر، آپ کی دنیا میں عزت بڑھ گئی ہے، دنیا میں قدر نہیں کرنا سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان از دا موسٹ ہیپی کہ ایران ری ایمرجڈ ایز اے ملٹری پاور، مین ہمیں بڑی اسٹرینتھ مل گئی ہے وہاں پر، ورنہ ادھر نواز حکومت آتی ہماری اور کمپلیکیشن ہو جاتی.